السلام علیکم کلاس، کیسے ہیں آپ سب؟ تو اپنی آپ سب اسلامیات کی بکس نکال لیں اور چیپٹر آپ کا چل رہا ہے دعا کی اہمیت و فضیلت، پیج نمبر 16 سب بچے نکال لیں۔ اچھا، پچھلی کلاس میں آپ کے سامنے بات آئی دعا کے معنی اور مفہوم کے حوالے سے۔ پہلے پچھلے سبق کا خلاصہ آپ کے سامنے ذکر کر دیتے ہیں، پھر انشاءاللہ آج کا لیکچر شروع کریں گے۔ تو سب سے پہلے ہم نے کہا جب بھی ہم کسی چیز کے بارے میں پڑھتے ہیں اور اس کا مطالعہ شروع کرتے ہیں تو ہمیں اس کے لغوی معنی اور آیا اس کے شرعی اور اصطلاحی معنی کیا ہیں یہ جان لینا بہت ضروری ہے۔ تو جب ہم دعا کے معنی اور مفہوم کی بات کریں تو ہم نے آپ کو بتایا کہ دعا یہ عربی زبان کا لفظ ہے جس کے لفظی معنی ہیں بلانے یا پکارنے کے۔ پھر چونکہ انسان دعا میں اللہ رب العزت کو دل سے یاد کرتا ہے یا پھر زبان سے پکارتا ہے، اسی لیے اس کو دعا کہا جاتا ہے۔ پھر دوسری بات ہم نے آپ کو یہ بتائی کہ دعا یہ کسی عبادت کا جز نہیں ہے، بلکہ جس طرح نماز ایک مستقل عبادت ہے، صدقہ و خیرات ایک الگ عبادت ہے، حج اور زکوٰۃ ایک الگ عبادت ہے، اسی طرح اسلامی تعلیمات میں دعا بھی ایک خالص عبادت کی حیثیت رکھتی ہے، کیونکہ انسان دعا وہ اللہ رب العزت سے مانگتا ہے، اور انسان جو بھی عبادات کرتا ہے وہ انسان اللہ رب العزت کی رضا جوئی کے لیے ہی کرتا ہے کہ میرا پروردگار مجھ سے راضی ہو جائے، اور وہ اس عمل میں اپنے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراتا۔ پھر اس کے متعلق ایک قرآن پاک کا ارشاد سورۃ المؤمن کی آیت آپ کے سامنے ذکر ہوئی کہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ ادعونی استجب لکم، تم مجھ سے دعا کرو میں تمہاری دعا قبول کروں گا۔ یعنی جب انسان دعا مانگے تو اسے چاہیے کہ خوب اخلاص کے ساتھ، صدق دل کے ساتھ اور مکمل یقین رکھتے ہوئے اللہ رب العزت سے جب دعا مانگے تو اللہ رب العزت ایسے شخص کی پکار ضرور سنتے ہیں اور اس کی دعا قبول کرتے ہیں۔ اور اس کی پھر ہم نے آپ کے سامنے مزید تشریح کی تھی کہ کن لوگوں کی دعا قبول ہوتی ہے اور کن کی قبول نہیں ہوتی، وہ ہم نے آپ کے سامنے تشریح کے طور پہ بات ذکر کی تھی، ٹھیک ہے۔ اچھا، آج کے سبق میں اگر آپ دیکھیں تو آپ کو ہیڈنگ ڈلی ہوئی نظر آ رہی ہوگی دعا کی اہمیت و فضیلت، ٹھیک ہے۔ اب آپ اپنی بکس میں آ جائیں اور سب ساتھ رہیں، ٹھیک ہے۔ دیکھیں میں ریڈنگ کرتا ہوں اور ساتھ ساتھ جو ہے تشریح بھی کروں گا۔ انسان کی روزمرہ زندگی میں ایسے بے شمار مواقع آتے ہیں جب وہ اپنے آپ کو مجبور اور بے بس پاتا ہے۔ سارے مادی سہارے اور دنیاوی اسباب جب ناکام ہو جاتے ہیں تو انسان ایسی ہستی کی طرف رجوع کرتا ہے اور دل سے پکار اٹھتا ہے جس نے اس کائنات کو کمال مہارت سے تخلیق کیا ہے۔ وہ ایسی ہستی ہے جو ہر چیز پر کامل قدرت رکھتی ہے اور وہ اللہ تعالیٰ کی ہستی ہے۔ انسان اس پر کامل ایمان رکھ کر چاہے دل سے اس کو پکارے یا زبان سے اس کو پکارے، وہ اس کو سنتا ہے اور اس کی حاجت پوری کرتا ہے۔ وہ سمیع و بصیر ہستی ہے، اس کے آگے کوئی مشکل نہیں، ٹھیک ہے۔ تو اس پیراگراف میں آپ کو دعا کی اہمیت اور فضیلت کی طرف نشاندہی کی گئی، یعنی انسان جب زندگی گزارتا ہے تو اس کی زندگی میں بہت سے ایسی مشکلات اور بہت سے ایسے مواقع آتے ہیں کہ جب وہ بے بس ہو جاتا ہے، اور وہ جتنے بھی سہارے اور جتنے بھی اسباب یعنی جتنے بھی ریسورسز جو وہ انسان استعمال کر سکتا ہو اور جتنی بھی ریسورس اور سورس اپنی لگا سکتا ہو وہ استعمال کرتا ہے، لیکن بالآخر ایک وقت ایسا آتا ہے کہ جب انسان ہمت ہار بیٹھتا ہے اور ان ریسورسز سے نامراد ہو کر وہ بالآخر ایک ایسی ہستی کی طرف رجوع کرتا ہے جس نے اس کائنات کو اور اس پوری دنیا کو ایک مکمل مہارت اور عمدہ تخلیق کے ساتھ پیدا کیا ہے، یعنی وہ ہستی جو خالق لم یزل ہے اور ہر چیز پر قدرت رکھتی ہے، وہ اللہ رب العزت کی ہستی ہے۔ یعنی انسان اس پر کامل ایمان رکھ کر جب سچے دل سے اس کو پکارتا ہے اور یا دل سے یا زبان سے
اس سے اپنی حاجت پوری کرواتا ہے، تو اس کے متعلق انہوں نے لکھا کہ وہ سمیع و بصیر ہستی اس کی مراد ضرور سنتی ہے۔ سمیع کے معنی آتے ہیں سننے والا، اور بصیر کہتے ہیں دیکھنے والا، یعنی اللہ رب العزت کی ذات وہ ہر شخص کی پکار کو سنتی ہے اور ہر شخص کو دیکھ بھی رہی ہوتی ہے کہ آیا میرا بندہ مجھ سے کس حالت میں مانگ رہا ہے، اور آیا اس کی کیا کیفیت ہے۔ ٹھیک ہے، اب نیکسٹ پیج پہ آ جائیں، پیج نمبر 17۔ تو اب آپ کے سامنے 2 قرآنی آیات ذکر کی جائیں گی دعا کی اہمیت اور فضیلت کے متعلق۔ دیکھیں، اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ، سورۃ البقرہ آیت نمبر 186۔ اب دیکھیں اس کا ترجمے کی طرف غور کریں۔ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، اور جب تم سے میرے بندے میرے بارے میں دریافت کریں، یعنی کسی چیز کا سوال کریں یا مانگیں، تو میں تو تمہارے پاس ہوں۔ اجیب دعوت الداعی اذا دعان، جب کوئی پکارنے والا مجھے پکارتا ہے تو میں اس کی دعا قبول کرتا ہوں۔ فلیستجیبوا لی، تو ان کو چاہیے کہ میرے حکموں کو مانیں، ولیؤمنوا بی، اور مجھ پر ایمان لائیں، لعلہم یرشدون، تاکہ نیک راستہ پائیں۔ تو اس قرآن پاک کی اس آیت میں اللہ رب العزت نے بندوں کو اس بات کی طرف اشارہ دیا اور اس بات کی رہنمائی دی کہ میرے بندے جب کسی چیز کا سوال کریں تو میں ان کے بہت قریب ہوں، اور جب میرے بندے مجھ سے کچھ بات یا کچھ چیز طلب کریں اور مانگیں تو میں ان کی پکار ضرور قبول کرتا ہوں اور ان کی دعاؤں کو ضرور قبول کرتا ہوں۔ تو اسی بنا پر ان کو چاہیے کہ وہ میرے حکموں کو مانیں، یعنی اللہ رب العزت کی فرما برداری کریں اور وہ کام اور وہ اعمال کریں جن سے اللہ رب العزت راضی ہوتے ہیں، اور اللہ رب العزت ہی پر ایمان لائیں تاکہ وہ نیک راستہ پائیں۔ پھر دعا کی اہمیت کے متعلق آپ کے سامنے ایک حدیث پاک ذکر کی جا رہی ہے کہ دیکھیں دعا کی اہمیت کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، الدعاء مخ العبادہ، ترجمہ دعا عبادت کا نچوڑ ہے۔ اس کا ایک اور ترجمہ یہ کیا جاتا ہے کہ دعا عبادت کا مغز ہے، یعنی اس طرح انسان کے سر کے اندر مغز ہوتا ہے اور ایک اہم اور بنیادی حیثیت رکھتا ہے، اسی طرح دعا وہ تمام عبادت کے لیے ایک نچوڑ اور ایک مغز کی حیثیت رکھتی ہے، یعنی اس کی اہمیت اور فضیلت کی طرف اس حدیث میں نشاندہی کی گئی ہے۔ پھر آگے آپ نیچے دیکھیں، بک میں آ جائیں، انبیاء کرام علیہم السلام بھی ہر حالت میں اللہ تعالیٰ کو پکارتے تھے، اور انہوں نے دیگر انسانوں کو بھی یہی ہدایت فرمائی۔ جب بھی کوئی مسلمان مکمل ایمان اور یقین کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہے تو وہ دعا قبول ہوتی ہے۔ اب دیکھیں اس پیراگراف میں آپ کو یہ بات بتلائی گئی کہ انبیاء کرام علیہ السلام انہیں بھی جب کسی چیز کی ضرورت ہوتی یا کوئی حاجت پیش آتی تو وہ بھی اپنی پکار اللہ رب العزت کے سامنے پیش کرتے اور اللہ رب العزت ہی سے اپنے کام منواتے تھے۔ تو اسی بنا پر ہمیں بھی یہی چاہیے کہ جب ہمیں کوئی ضرورت پیش آئے تو ہم فوراً اللہ رب العزت سے دعا مانگیں اور اپنے کام کو منوائیں۔ تو اور یہ بات آپ کے سامنے لاسٹ سبق میں بھی ذکر ہوئی اور یہاں بھی ذکر ہوئی کہ جب بھی کوئی مسلمان مکمل ایمان اور یقین کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہے تو وہ دعا قبول ہوتی ہے۔ یعنی دعا کی قبولیت کے لیے یہ شرط ہے کہ انسان دل میں یقین رکھے کہ میری پکار اور میری دعا اللہ رب العزت ضرور قبول کریں گے، تو ایسے شخص کی دعا ضرور قبول ہوتی ہے۔ پھر آگے دیکھیں، حدیث مبارک کا مفہوم ہے کہ دعا کی قبولیت کی 3 صورتیں ہیں۔ یہاں پہ آپ کو بتائیں گے کہ آیا انسان کی جب کوئی شخص کرتا ہے تو وہ ضرور قبول ہوتی ہے، لیکن اس کی قبولیت کی 3 صورتیں ہیں۔ اب وہ 3 صورتیں کون کون سی ہیں تو آپ دیکھیں۔ نمبر 1، دنیا میں ہی قبول ہو جائے گی۔ نمبر 2، یا آخرت میں اس کا بدلہ دیا جائے گا۔ اور نمبر 3، بندے سے کوئی مصیبت دور ہو جائے گی۔ یعنی پہلا درجہ تو یہ ہے کہ جب انسان اللہ تعالیٰ سے کوئی دعا مانگتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی وہ دعا قبول کر کے اس کو وہ چیز دے دیتے ہیں۔ تو یہ تو اول صورت ہو گئی۔ یا پھر ایک صورت یہ ہوتی ہے کہ انسان کو وہ چیز تو نہیں دی جاتی، بلکہ اس کے بدلے میں
اس انسان پر کوئی مصیبت وغیرہ، کوئی تکلیف وغیرہ آ رہی ہوتی ہے تو اللہ رب العزت اس شخص سے اس تکلیف کو دور کر دیتے ہیں۔ یا پھر اگر ایسا بھی نہیں ہوتا تو تیسری صورت یہ ہوتی ہے کہ اگر انسان کی دعا قبول نہیں ہوتی اس صورت میں، یعنی کہ جب وہ مانگ رہا ہے وہ اسے نہیں دیا جاتا، یا پھر کوئی مصیبت بھی اس کے ذریعے سے نہیں ٹلتی، تو تیسری صورت وہ یہ ہوتی ہے کہ انسان کو اس کی دعا کا بدلہ آخرت میں نیکیوں کی صورت میں اللہ رب العزت فرمائیں گے اور دے دیں گے۔ اور یہ کتنی خوش نصیبی کی بات ہوگی کہ جب آخر میں ہر شخص چھوٹی چھوٹی نیکیوں کو تلاش کر رہا ہوگا، اور اس وقت جب اسے گفٹ کی صورت میں اتنی نیکیاں جو اس کی دعائیں قبول نہیں ہوئی ہوں گی اس کی صورت میں ملے گی، تو اس شخص کی خوشی کا کیا عالم ہوگا۔ تو یہاں تک کہ ایک روایت میں آتا ہے کہ وہ شخص اس وقت یہ تمنا کرے گا کہ کاش میری دنیا میں ایک دعا بھی قبول نہیں ہوتی اور مجھے میری ساری دعاؤں کا بدلہ آخرت میں دے دیا جاتا۔ ٹھیک ہے، تو آگے دیکھیں، اب آپ کے سامنے دو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پسندیدہ دعاؤں کا ذکر کریں گے۔ دیکھیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پسندیدہ دعاؤں میں سے کچھ یہ ہیں۔ نمبر 1، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، سورۃ البقرہ آیت نمبر 201۔ ترجمہ، پروردگار ہم کو دنیا میں بھی نعمت عطا فرما اور آخرت میں بھی نعمت بخشیو اور دوزخ کے عذاب سے محفوظ رکھیو۔ یعنی کہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبوب دعا اور پسندیدہ دعاؤں میں سے ہے، تو انسان کو چاہیے کہ انسان اس دعا کا اہتمام کرے۔ یعنی اس دعا میں اللہ رب العزت سے انسان دنیا میں بھی اپنے لیے بھلائی کا سوال کر رہا ہے اور آخرت میں بھی بھلائی کا سوال کر رہا ہے اور جہنم کے عذاب سے نجات کا سوال کر رہا ہے، جو کہ انتہائی جامع اور معنی دعا ہے۔ ہر بچے کو چاہیے کہ اس کا اہتمام کرے، اور نماز میں بھی ہم درود شریف کے بعد اس دعا کا اہتمام کرتے ہیں۔ دوسری محبوب دعا جو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پسندیدہ دعاؤں میں سے ہے وہ یہ ہے کہ رب زدنی علما، میرے پروردگار مجھے اور زیادہ علم دے۔ یعنی کہ علم میں زیادتی کو طلب کیا گیا ہے۔ آپ حضرات علم حاصل کر رہے ہیں تو آپ کے لیے تو اس دعا کا اہتمام انتہائی اہم درجے میں ہونا چاہیے کہ آپ سے جتنا ہو سکے کہ آپ اس دعا کا ورد کریں، یعنی ربی زدنی علما، اے میرے پروردگار مجھے اور زیادہ علم دے۔ تو آپ کے لیے اس علم کے حاصل کرنے میں آسانی بھی ہوگی اور دلچسپی بھی ہوگی، اور آپ کے لیے آخرت میں بھی خیریت اور بھلائی کا سامان میسر ہوگا۔ تو امید ہے آپ کو آج کا سبق اور آج کا لیسن وہ سمجھ آیا ہوگا، اور انشاءاللہ پھر نیکسٹ سبق میں آپ کے سامنے بات آئے گی دعا کی حکمت کے بارے میں، اور دعا مانگنے کے کیا آداب ہیں اور دعا مانگنے کے کیا فوائد ہیں، اس بارے میں آپ سے بات کی جائے گی۔ تو انشاءاللہ جب آپ کا یہ چیپٹر ختم ہو جائے گا تو آپ کو انشاءاللہ سوال جواب جو ہے وہ اور ایکسرسائز جو ہے وہ فوٹوز کی صورت میں سینڈ کر دی جائیں گی۔ تو آپ نے وہ تمام کام کاپی میں اتار کے پھر ہمیں سینڈ کرنا ہے۔ یہاں پر جو ہے آپ کی چیکنگ کا مرحلہ ہوگا، اور آپ نے جو ہے پھر انشاءاللہ جب چیک ہو جائے گا سارا کام، پھر ہم انشاءاللہ آپ کا نیکسٹ چیپٹر بھی اسٹارٹ کر دیں گے۔ ٹھیک ہے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔